انڈین وزیر اعظم نریندر مودی اگلے ہفتے انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کے ضلع گاندربل میں لداخ ہائی وے پر بنائی جانے والی ایک سارنگ کا افتتاح کرنے والے ہیں۔ 2,500 کروڑ روپے کی لاگت سے 9 سال میں تعمیر ہونے والی اس سرنگ کے بارے میں وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے کہا کہ اس سے لداخ اور کشمیر کے درمیان پورے سال آمد و رفت بحال رہے گی، جس سے سیاحت کو فروغ ملے گا۔ لیکن ماہرین اس ٹنل کو انڈیا اور چین کے درمیان تناؤ اور چینی سرحد تک انڈین افواج کی فوری رسائی کے حوالے سے ایک اہم ترین دفاعی پروجیکٹ قرار دے رہے ہیں۔ واضح رہے کہ لداخ ہائی وے پر سونا مرگ کا علاقہ ایک مشہور سیاحتی مقام ہے، لیکن سری نگر سے سونا مرگ تک کا راستہ برف باری کی وجہ سے اکثر سردیوں میں بند رہتا تھا۔ زیڈ موڈ نامی مقام پر 6.5 کلومیٹر طویل اس ٹنل کی وجہ سے اب یہ ہائی وے پورا سال ٹریفک کے لیے کھلی رہے گی۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ انڈیا کے زیر انتظام کشمیر سے لداخ جانے کا واحد یہی زمینی راستہ ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ انڈیا جموں و کشمیر، ہماچل پردیش اور اروناچل پردیش میں چین کے ساتھ لگنے والی سرحدوں پر سرنگوں اور سڑکوں کی تعمیر کے بڑے بڑے منصوبوں پر کام کر رہا ہے۔ سابق انڈین سفیر اور چینی امور کے ماہر پیانچوک ستو بدن نے نئی دہلی سے BBC کو فون پر بتایا کہ سرحدی علاقوں تک سڑک اور ریل رابطے بنانے کے منصوبوں پر چین نے 50 سال پہلے کام شروع کیا تھا۔ ہمارے یہاں اس جانب صرف 20 سال پہلے توجہ دی گئی۔ زیڈ مور ٹنل صرف لداخ میں چینی سرحد کے لیے نہیں بلکہ سیاچن کے لیے بھی بہت اہم ہے۔ انڈین فوج کے ایک سابق افسر نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر BBC کو بتایا کہ اس طرح کے منصوبے اسٹریٹجک ہوتے ہیں جن پر دشمن ملکوں کی نظر ہوتی ہے۔ یہ کام صرف ٹنل بنانے تک محدود نہیں ہوتا، ان سرنگوں اور ریلوے لائنز کو محفوظ کرنا بھی بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے، لیکن حکومت اس بارے میں مناسب حکمت عملی اپنا رہی ہے۔ قابل ذکر بات یہ ہے گزشتہ برس اکتوبر میں زیڈ مور ٹنل پر کام کرنے والے مزدوروں اور انجیرس کے کیمپ پر مسلح حملہ ہوا تھا جس میں 7 کارکن مارے گئے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ٹنل کی افتتاحی تقریب کے لیے وزیر اعظم مودی کی آمد سے قبل اس سڑک کو 3 روز تک عام ٹریفک کے لیے بند کیا جائے گا اور دیگر سیکیورٹی انتظامات کے ساتھ ساتھ آس پاس کی چوٹیوں پر کمانڈو دستے بھی تعینات کیے گئے ہیں۔ برس اکتوبر میں زیڈ مور ٹنل پر کام کرنے والے مزدوروں اور انجیرس کے کیمپ پر مسلح حملہ ہوا تھا جس میں 7 لوگ مارے گئے تھے۔